السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ یہ جو شریف فیملی کے حلقے ہیں ان کے مبینہ جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے اس پر، اور رائے ثاقب کھرل کا جو موقف ہے اور جو انہیں ٹریپ کیا گیا، کس نے ٹریپ کیا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک ویلاگ کیا، لیکن یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کیونکہ یہ گٹ جو ہے وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ بطور صحافی بہت ساری چیزوں کے ہم خود بھی عینی شاہد ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں صیغۂ راز میں رکھنی پڑتی ہیں تاکہ کوئی ہمارا دوست اس طرح ڈینجر زون میں نہ چلا جائے۔ لیکن جب کوئی خود کہے کہ آ بیل مجھے مار، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں پر اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ بڑے جو ویلاگرز ہیں یا صحافی ہیں وہ جونیئر صحافیوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں لگتا یہ ہے، یا جو ہماری انفارمیشن ہے، کہ رائے ثاقب کھرل جنہیں ہمارا دوست بھی ہیں، ہم نے کئی ویلاگ ان کے ساتھ کیے ہیں، نظریاتی اختلاف ضرور ہے ہمارا ان کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں استعمال کر دیا گیا ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں کا مجھے علم تھا، لیکن میں نے پچھلے ویلاگ میں وہ صیغۂ راز میں رکھی چیزیں، لیکن چونکہ اب بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں تو جو چیزیں، جو انفارمیشن ہمارے تک پہنچی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ اس کی اصل حقیقت ہے کیا اور اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس سے پہلے جناب جوید چودھری کے حوالے سے میں کچھ بتا دوں کہ جوید چودھری صاحب پہلے سہیل رائے صاحب کالم لکھا کرتے تھے، اب جوید چودھری نے کالم لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی 125 سیٹیں ہیں اور ان کا مینڈیٹ تسلیم نہ کر کے بہت بڑی جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ وہی جوید چودھری ہیں جو عمران خان جب جیل میں تھے تو ان کی بیرک کی کہانیاں سنایا کرتے تھے الیکشن سے قبل۔ عمران خان صاحب کی الیکشن سے قبل بیرک کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور کرک کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ایسے ایسے چین چین کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے 180 اینگل کا یو ٹرن لے لیا ہے، اور جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مالک ہیں، اصل مالک ہیں، کچھ اینکرز کے، کالم نگاروں کے اصل مالک سب کو پتہ ہے کون ہے، ملک ریاض ہی ہیں۔ وہی ان کو اداروں میں انویسٹ کرواتے ہیں، وہی ان کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، وہی ان کی بڑی تنخواہیں لگواتے ہیں، اور وہی انہیں جو آن ایئر ٹائم ہے وہ لے کر دیتے ہیں، پرائم ٹائم جو کہلاتا ہے، تو ان کے پیچھے یہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہ ایک چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کی سر سے لے کر پاؤں تک چومنے والی ویڈیو آئی تھی، اور اس کے بعد جوید چودھری نے ہی کالم لکھا تھا اور انہیں پاک صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی کنسلٹنسی دی تھی بیسیکلی جوید چودھری نے۔ پھر جنرل باجوہ کا جو معاملہ آیا تھا، اور پھر خاص طور پر حالیہ دنوں میں، یہ تو قصہ پرینہ ہے، حالیہ دنوں میں یہ جو معاملہ ہوا ہے ملک ریاض کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جوید چودھری المعروف جیتا پھکی فروش اور مردانہ فروش ادویات کا جو کاروبار کرتا ہے، کہنا یہ پڑتا ہے کہ بطور صحافی ہمیں، ہماری جرنلزم جس نیچ پر پہنچی ہوئی ہے، یہ اس طرح کے کرداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اگر ہم انہیں ایکسپوز نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نا انصافی کر جائیں اپنے ویورز کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ صحافی جب اپنی بات آتی ہے تو اظہار رائے کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ گندی بیڑے ہیں جو کسی مافیا کے ایجنڈے پر نہ صرف اس ملک میں چاہتی ہیں انتشار پھیلے، بلکہ عوام کے کچے ذہنوں کے ساتھ بھی یہ کھیلتے ہیں، اور ہماری عوام بھی ان کی باتیں ماننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ بڑے ان کے فدائی ہوئے ہیں، لیکن یہ وہی کردار ہیں، یہ وہی گندے کردار ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف سیاست، صحافت، بلکہ جو ملک میں انتشار ہے وہ اس نہج پر پہنچا ہوا ہے، کیونکہ ان کا اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دن انہوں نے کہا، جب بحریہ ٹون کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں چل رہی تھی، تو یہ جوید چودھری نے پے در پہ ویلا کیے تھے اور یہ کہا تھا جی کہ ملک ریاض نے ایک بڑا ہم انٹرویو ریکارڈ کروا دیا اور انٹرویو آ رہا ہے، اب وہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے یہ اس طرح کے معاملات کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈیل نہ کرے، تو اس طرح کا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے تو اب یہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں انہیں ٹرک کی بتی کے مگر لگا رہے ہیں اور بار بار اس طرح کے ذہن سازی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ حقائق اس میں مسخ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جوید چودھری تھا جس نے یہ کہا تھا جی کہ عمران ریاض کو نواز شریف کے کہنے پر رہا کیا گیا، جب ہم نے عمران ریاض کو بار بار یہ ٹویٹر پہ سوال پوچھا کہ آیا آپ اس کی تائید یا تردید کیوں نہیں کر رہے، یعنی یہی کوئی پولیٹیشین بات کرتا تو ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض صاحب بھی کوئی درجنوں اپنے ویلاگ اس پر کر دیتے اور اپنے جو پرزے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے خلاف چھوڑ دیتے کسی پولیٹیشین کے خلاف، لیکن جیدے نے جو بات کی ہے اس حوالے سے وہ
کوئی اپنا موقف نہیں دے رہے. ہمارے ان سے قریبی دوست ہی ہیں, ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں, آپ کھل کے پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا میں نے تو ایک بطور صحافی ہونے کے ناطے سوال کیا کہ بھائی جان حقیقت بتائی جائے کہ جوید چودھری نے جو کہا جی کہ نواز شریف کے کہنے پر ان کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئی. آخر آپ کے بھی اتنے زیادہ سورس ہیں تو آپ بتا دیں کہ آیا ان کی اس بیان میں یا خبر میں سچائی ہے یا نہیں. لیکن اس کی نہ تائید آئی ہے یا نہ تردید آئی ہے, کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں سارے. اب آتے ہیں جی رائے ثاقب کھرل. رائے ثاقب کھرل جو ہیں وہ نصر اللہ ملک صاحب نے باقاعدہ اپنا اب اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. ان کا ٹویٹر پر بھی اپلوڈ ہوا ہے جی کہ رائے ثاقب کھرل جو ان دنوں پہلے لاہور رنگ میں پروگرام کیا کرتے تھے, لاہور پوچھتا ہے, ہم بھی اس پروگرام میں جاتے رہے ہیں بطور گیسٹ, بطور رپورٹر. جو بھی ہمارے پاس خبر ہوتی تھی تو وہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہ وہاں پر ویڈیو لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ تحقیق کر لیں. تو ایک اور نیو کے اینکر ہے عمران ارشد, وہ بھی ان کے ہمراہ تھے. وہ تو نیو کے اینکر ہیں نا, وہ تو نیو کے اینکر ہیں. تو رائے ثاقب کھرل تو اب نیو کے اینکر نہیں ہیں یا نئی بات میڈیا گروپ سے نہیں ہے, وہ تو ہیں ادھر ہم نیوز میں آگے ہیں. تو یہ معاملہ کچھ اور جانب ہی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر رائے ثاقب کھرل کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے یہ سٹوری نون لیگ کو بیچ دی ہے, انہوں نے یہ فوٹیج نون لیگ کو دے دیا اور کروڑوں روپے اس سے بنائے ہیں, جبکہ معاملہ کچھ اور تھا کہ انہوں نے جنہوں نے ٹپ دی یہ ویڈیو وہاں تک کر گئی اور یہ آن بورڈ تھے سارے کردار. اب اظہر مشوانی کا جو نام آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہا تھا کہ ایک وقت میں مختلف ٹرولرز جو ہیں جو پی ٹی آئی کا بیانیہ جنریٹ کرتے ہیں, پھر ٹرینڈ بناتے ہیں, کسی کو محب وطن ہو, کسی کو غدار قرار دیتے ہیں, ان کی ٹائم لائنز پر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی چند سینگٹس کے وقفے کے ساتھ. ہے جب لیاقت چٹھا کی ویڈیو آئی تھی یا بیانات آئے تھے تب بھی یہ متحرک تھے. اب رائے ثاقب کھرل والی جو ویڈیو آئی ہے, دیکھیں دوسرے کردار کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا, ویڈیو دو ہیں. یعنی رائے ثاقب کھرل کو تو اہم مندر کے گھنٹے کی طرح معذر کے ساتھ بجایا جا رہا ہے ان چیزوں کو. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو دوسرے کردار تھے, جو دوسرے اینکر تھے, ان کا موقف بھی سامنے نہیں آ رہا. ان کا بھی موقف سامنے آنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. اور میری کچھ رائل پام سے کچھ ایسے ہمارے بھی وہاں پر دوست ہیں, ان سے باتیں ہوئی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ الیکشن سے پہلے ہی کچھ ہمیں غیر, جنہیں ہم کہتے ہیں غیر, اپنی اسٹڈی کے دور میں غیر نصابی سرگرمیاں, تو اس طرح کی سرگرمیاں ہوئی تھی وہاں پر رائل پام میں. کچھ کے پی کے سے آئے تھے آرڈر دینے, وہ پٹھان وغیرہ ہی تھے, اور سستے داموں بھی بولیاں لگ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھاپنا کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں, بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جیسا میں نے ویلاگ کے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم خود جانتے ہیں, لیکن صحافت کی وجہ سے یا اپنے سورس کی وجہ سے ہم لوگوں کا خاموش رہ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر تھوڑی سی صحافت کی بقا کی بات آئے گی تو پھر امر مجبوری میرے جیسے بندے کو, ایک جونیئر صحافی کو سامنے آنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ گند جو گول رہے ہیں ان کی وجہ سے آج لوگ اگر کوئی سچی خبر بھی لے آتا ہے تو اس کی خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کی جو پراپیگنڈا وار یہاں پر شروع ہوتی ہے, یہ جو رائے ثاقب کھرل والا معاملہ ہے یا چیزیں ہیں, تو اس پر عمران ریاض کے جو دوست ہیں میں شرافت, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس طرح کے کرداروں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی تو پھر سمجھو کہ کتی چورانا ملی ہوئی ہے, کوئی اس ملک دا وفادار نہیں, سارے یہ چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے میرا کلائنٹ بچ جائے. جس طرح جیدے جودے لگے ہوئے ہیں ملک ریاض کے پے رول پہ لگے ہوئے ہیں جی کہ ہم نے اسے بچانا ہی بچانا ہے. آج تک اس کا ویڈیو بیان یا ویڈیو تو سامنے نہیں آئی. جب آپ اس دنوں میں بات کریں جب ارسلان افتخار والا معاملہ ہوا تھا تو اس دنوں کا کالم تھے, جو پروگرام تھے, وہ ڈیٹا نکال لیں تو آپ کو 90% جو ٹرانسمیشن ہے وہ ملک ریاض کے حق میں ہی ملے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کی ہیں اور غور و فکر کرنے کی ہے. اور جو مختلف جماعتوں کے ٹرولرز اگریسو ہو جاتے ہیں وہ ذرا اپنی قیادت کا کردار بھی یہ دیکھیں کہ وہ کیوں ان مافیاز پر جب حکومت میں آتے ہیں تو ہاتھ نہیں ڈالتے. اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے کانے ہوتے ہیں یا ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہاتھ نہیں ڈالتے. اور جہاں تک صحافت کی بات ہے, چیزوں کی بات ہے, تو یہ جو کردار ہیں, یہ جو کالی بیرے ہیں, انہیں آپ بھی ایکسپوز کریں. جہاں تک اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے, کیونکہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. کتنے منٹ دا ہے؟